اس وقت ہم استنبول کے توپ کاپی میوزیم کے سامنے ہیں۔ یہ بہت بڑا عجائب گھر ہے اور یہاں کی خاص بات یہاں کے نوادرات بھی ہیں، لیکن ایک خاص عنصر وہ خطاطی کے نمونے ہیں جو یہاں رکھے گئے ہیں۔ خطاطی کے جو کینوس پر بھی کی گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لباسوں پر بھی کی گئی ہے۔ یہ کس نوعیت کی خطاطی ہے اور کیسے لباس ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم توپ کاپی پیلس کے اس حصے میں ہیں جہاں عربی رسم الخط کے بہت ہی نایاب نمونے آویزاں کیے گئے ہیں۔ عربی رسم الخط کے جس کو اب ترک جو ہے وہ ترک کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال یہ نمونے یہاں عجائب گھر میں جو سیاح ہیں ان کے لیے آویزاں کیے ہوئے تھے۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ خطاطی سے متعلق اس حصے میں بعض نسخے جو قرآن حکیم کے نایاب نسخے ہیں ان کو بھی یہاں رکھا گیا ہے، اور سیاح ان نسخوں کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن شریف کے یہ وہ نسخے ہیں جن میں اعراب کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اور یہ اس عجائب گھر کا وہ حصہ ہے جہاں ترک بادشاہوں اور جو اس وقت کی رائل فیملی تھی یا سپہ سالار تھے ان کے زیر استعمال لباس ہے۔ ان لباسوں میں بہت ہی ایک تنوع ہے، ایک ورائٹی ہے، لیکن جو دلچسپ پہلو اس وقت میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لباسوں پر باقاعدہ جو قرآنی آیات ہیں یا اسماء حسنہ ہیں ان کا اندراج کیا گیا ہے۔ یہ اندراج کشیدہ کاری کی صورت میں بھی ہے، خطاطی کی صورت میں بھی ہے، اور کئی ایک صورتوں میں بھی ہے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ جو قرآنی آیات کے لکھنے کی رسم ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ترکوں کے ہاں بھی یہ پسندیدہ تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ میرے سامنے لباس ہے، اور ان پر جو ہے کلمہ طیبہ اور دیگر جو قرآنی آیات ہیں وہ درج ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ لباس کے سامنے، بلکہ لباس کا جو پچھلا حصہ ہے اس پر بھی قرآنی آیات کا اندراج ہے۔ البتہ بعض لباسوں میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہاں آیات کے بجائے جو ابجد ہے یعنی اعداد ہیں ان کا اندراج کیا گیا ہے، لیکن ایسا کم لباسوں میں ہے۔ بیشتر لباسوں میں جو ہے وہ قرآنی آیات آگے بھی لکھی ہوئی ہیں اور پیچھے بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے آپ کو مزید یہ لباس دکھاتے ہیں۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قرآنی آیات درج ہیں، نصر من اللہ و فتح قریب اور دیگر آیات کریمہ آپ کو ان لباسوں پر واضح طور پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پرانی آیات بعض نمایاں ہیں، بعض بہت چھوٹی چھوٹی، جیسے ہم کتاب کے صفحات پر لکھی ہوئی آیات دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی ان لباسوں پر بھی کہیں نمایاں خطاطی ہے، کہیں مختصر ہے، کہیں چھوٹے خط میں لکھی گئی ہے، کہیں نمایاں خط میں ہے، اور یہ خط بھی مختلف نوعیت کے ہیں۔ اور لباسوں میں جو بھی خط ہے اس میں خوش نمائی کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ یہ آپ ایک اور لباس ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ لباسوں کی پشت کا حصہ ہے کہ جن میں آیات کے ساتھ ساتھ جو اعداد ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لباسوں پر اعداد ہیں، لیکن بعض لباسوں کی پشت پر بھی جو قرآنی آیات ہیں یا حروف ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ، ان کی ملکائیں، شہزادے، شہزادیاں، ان کے یہ لباس اور لباسوں پر یہ قرآنی خطاطی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس نوعیت کے لباس پہننا ایک برکت خیال کیا جاتا تھا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ اس طرح کے لباس پہن کر تو کچھ نظر گزر جو ہے اس کا بھی سامان کیا جاتا تھا، لیکن بہرحال یہ لباس یہ ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ لباسوں پر قرآنی خطاطی ایک روایت رہی ہے۔ مسلمان بادشاہ اور شاہی خاندان کے دیگر افراد اس نوعیت کے لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ لباس آپ نے آغاز میں بھی دیکھا ہے، اور اب آپ اسے دوبارہ بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے۔